یا علی مولا مولا یا علی مولا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ ہم سب کے لیے ایک گڈ نیوز کہ ماہ رجب آ گیا۔ یہ وہ منتھ ہے، یہ وہ ماہ ہے کہ جو انتہائی مخصوص مہینہ ہے ہم سب کے لیے۔ ایکچولی وی ور ریئلی ویٹنگ فار دس منتھ۔ ہم نہیں ویٹ کر رہے۔ جب ماہ رجب آتا تھا تو اللہ کا رسول مدینے میں اعلان کرواتے تھے کہ رجب آ گیا۔ رجب ایک ریور کا نام ہے، ایک نہر کا نام ہے جو جنت میں ہے، اور جو شخص اس ماہ میں کم از کم ایک روزہ رکھے گا تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے کہ وہ مرنے کے بعد روز محشر جب جنت میں انشاءاللہ جائے گا تو اس نہر کا پانی پیے گا جو دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ یہ ہم سب کے لیے ایک بلیسنگ ہے، ایک رحمت ہے کہ ایک سال پورا گزر گیا اور ایک سال گزرنے کے بعد ہم رجب کو پھر پا لیے۔ رجب کو ضائع ہونے نہیں دینا۔ یہ مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا ماہ ہے، برکتوں کا، رحمتوں کا۔ سال میں 12 مہینے میں یہ 3 مہینے رجب، شعبان اور رمضان، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ منتھس ہے کہ جس کے گناہ معاف نہیں ہوئے اس کے گناہ اس مہینے میں معاف ہو جاتے۔ جو پریشانیوں میں ہے وہ اس کی اس ماہ میں پریشانیاں دور ہوتی۔ جو کوئی پرابلمز میں ہے، جس کے پرابلم سالو نہیں ہو رہے، لیکن اس مہینے میں اللہ کا رسول کہتا، معصومین کہتے کہ اس مہینے میں اس کے سارے پرابلم سالو ہوتے، لیکن اس کے ساتھ کچھ کنڈیشنز ہیں۔ اگر ان کنڈیشنز کو ہم اپلائی کریں، اس کنڈیشن کو ہم فلفل کریں تو ہمارا یہ حال ہوگا کہ آپ جو اب تک جو پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں یا کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، اس سے بہتر مہینہ نہیں ہے کہ اپنی اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے۔ سب سے پہلی چیز رجب جو ہے، یہ اس کی امپورٹنس اور بڑی اس لیے کہ اس مہینے میں ابو الائمہ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت ہے، جو ریئلی بگ ڈے، بگ نائٹ آنے والی ہے۔ دیکھیے 12 رجب کی رات از سو امپورٹنٹ نائٹ، اپنی ڈیسٹینی کو بدلنے والی رات ہے۔ یہ رات کو ویسٹ نہیں کرنا، یہ رات کو گاسپ سے نہیں گزارنا، یہ رات کو ہم بات چیت میں نہیں گزارنا، بلکہ یہ رات انہیں مغرب سے شروع ہوگی اور فجر تک۔ یہ 8، 9، 10 گھنٹے کی رات نہیں، یہ 10 گھنٹے آپ کے لیے اتنے امپورٹنٹ ہے کہ اپنی ٹوٹل ڈیسٹینی کو بدلنے والی رات ہے۔ یہ وہی رات ہے کہ جب میرا مولا دنیا میں آیا تھا، آنے کے بعد جو سب سے پہلے میرے مولا نے کلام کیا اور قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کی جو سورہ مومنون جو 23واں سورہ ہے، اس کی پہلی آیت کا جز امام نے پہلی آیت جو پڑھی، اس کا جز جو پڑھا، قد افلح المومنون کہا کہ آج مومن فلاح پا گیا، اس لیے کہ امیر المومنین آ گئے۔ تو ہمارے لیے، ہم سب کے لیے ایک ریئلی امپورٹنٹ نائٹ کہ رجب آ رہی ہے، اور رجب میں 12 رجب کی رات، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ رات ہے، میرے مولا کی ولادت کی رات ہے، ڈیسٹینی کو بدلنے کی رات۔ لیکن اگر اس رات میں ہم بیٹھ کر گوسپ کریں، اس رات میں بیٹھ کے ہم باتیں کریں، اس رات میں ہم بیٹھ کر ٹائم کو ویسٹ کریں، تو اٹ مینس یو آر جسٹ ویسٹنگ یور ٹائم۔ وہ رات کے اللہ رحمت کے دروازوں کو کھول کے بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ بار بار یہ کہتا کہ میرے بندے سال بھر تو مجھے پکارتا ہے نا، تو آج کی رات جو مجھ سے مانگنا ہے لے لے۔ تو اس رات میں کے اعمال میں بہترین اعمال جو ہے، سب سے پہلے اس رات میں آپ غسل کرنا۔ 12 رجب کی رات کو حاجت کو پیش کرنے کے لیے یہ بار بار تاکید کی گئی کہ کوئی خاص تمہاری حاجت ہے تو تم غسل کرو، نارمل غسل جیسے آپ واجب غسل کرتے اسی طرح سے غسل کرو۔ یہ نیت کر کے غسل کرو کہ میں شب 13 رجب ولادت امیر المومنین کے لیے غسل کرتا ہوں، خوشنودگی پروردگار، خوشنودگی چاہدہ معصومین کے لیے غسل کر رہا۔ غسل کرنے کے بعد اس رات میں اعمال ہے، کئی اعمال ہیں، میں بالکل شارٹ اعمال بتا رہا رجب کے، اس لیے کہ 5 یا 6 منٹ کے اندر مجھے اپنی اس کلپ کو ختم کرنا ہے۔ ایک میسج دینا ہے دنیا بھر میں جو مولا علی کے چاہنے والے ہیں، تو اس میں غسل کرو۔ غسل کرنے کے بعد 2 رکعت حاجت کی نماز پڑھو امیر المومنین سے، بالکل لائک فجر پریئر، آپ حاجت کی نماز پڑھیں اور نماز پڑھ کر تسبیح زہرا سلام اللہ علیہا پڑھنے کے بعد
100 मरतबा सलवात पढ़ के अमीर मोमिनीन की बारगाह में हदिया पेश करो। उस रात में अपने गुनाहों की माफी के लिए दुआ मांगना, इसलिए कि अगर गुनाह माफ होंगे तो फिर रहमत नाजिल होगी। तो बेहतरीन उस रात के अमाल में इस्तगफार है। कसरत से उस रात में इस्तगफार करो, कसरत से उस रात में सलवात पढ़ो, और उसके बाद उसी रात में ज़ियारत अमीर मोमिनीन, ज़ियारत अमीन अल्लाह जो मौला की ज़ियारत है, वो ज़ियारत पढ़े, और ज़ियारत पढ़ने के बाद फिर जो है इमाम की बारगाह में हदिया करे। उस रात में मौला हुसैन की ज़ियारत की भी बड़ी फजीलत है। ज़ियारत वारिसा, या ज़ियारत वारिसा पढ़ो या ज़ियारत आशुरा पढ़ो। वो रात में ज़ियारत वारिसा या ज़ियारत आशुरा कैन चेंज योर डेस्टिनी, कैन चेंज योर लाइफ, कैन चेंज योर तकदीर। इसलिए कि शायर ने यूं नहीं कहा कि शय बदलती नहीं तासीर बदल जाती है, या अली कहते ही तकदीर बदल जाती है। हम बड़े आसानी से ये कहते हैं कि मौला अली का नाम लेने से तकदीर 200% तकदीर बदलती। इसीलिए तकदीर 200% बदलती कि ये से हमारी तकदीर नहीं बदली, उस दिन कायनात की तकदीर बदली। उस दिन कायनात की इसलिए तकदीर बदली कि कायनात का मुश्किल कुशा उस वक्त दुनिया में आया। तो कोशिश ये करो कि वो रात कसरत के साथ इबादत करो, इस्तगफार कसरत से पढ़ो, सलवात कसरत से पढ़ो, और उस रात में किसी और से बातचीत करने की जरूरत नहीं। उस रात में नमाज जाफर तैयार इब्ने अबू तालिब जरूर पढ़ो, इसलिए कि वो रात मौला अली के बड़े जनाब जाफर तैयार इमाम अली के बड़े भाई हैं, और वो शहजादी ज़ैनब शहजादी उम्मे कुलसूम के फादर इन लॉ भी हैं। तो उस रात में इसलिए कि नमाज जाफर तैयार ये मोस्ट रिकमेंडेड नमाज है जो हम सबको दी गई, कि ये वही नमाज है जो नीम शाबान में पढ़ी जाएगी। और अगर 12 रजब की रात को पढ़ के इमाम अली को हदिया करो, और इमाम अली को हदिया करके बोलो कि मौला इस नमाज का वास्ता जो मोस्ट रिकमेंडेड प्रेयर है हमारे लिए, कि ये नमाज का वास्ता हमारे आप हाजात को पेश करो। जितने तुम्हारे दुनिया में ऑब्स्टिकल्स है, जितने तुम्हारी रुकावटें हैं, उन सारी रुकावटों के लिए बेहतरीन नमाज है शब 13 रजब ये नमाज पढ़ने की। और उस रात में नमाज जाफर तैयार इब्ने अबू तालिब अलैहिस्सलाम, और उसके बाद फिर ज़ियारत मौला हुसैन पढ़ो। ज़ियारत मौला हुसैन, ज़ियारत आशुरा। ज़ियारत आशुरा में वो अमल जरूर करना जो हम 7 मरतबा करते, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन वाला अमल। इसलिए कि वो अमल करने से जो आपकी जिंदगी में जो ऑब्स्टिकल्स, जो रुकावट, जो हर्डल्स है ना, वो आगे पीछे चलने से आपकी जिंदगी के सारे वो ऑब्स्टिकल्स खत्म होते। वो पढ़ो। वो पढ़ने के बाद सलवात, मैं बार बार एक बात को स्ट्रेस कर रहा कि सलवात मैक्सिमम उस रात में पढ़ना, इसलिए कि सलवात का मतलब ही यह है कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम, जब आप बोलते कि मोहम्मद और आले मोहम्मद पे अल्लाह तो रहमत को नाजिल फरमा, तो उस रात में बेहतरीन तोहफा जो है हमारा मौला अली को देने के लिए वो सलवात का तोहफा है। और उसके बाद जब नमाज फजर आई, अच्छा नमाज फजर से पहले मौला अली की जो पसंदीदा नमाज, नमाज शब, उस रात में अगर साल भर तुमने नमाज शब नहीं पढ़ी तो शब 13 नमाज शब जरूर पढ़ना। नमाज शब ऐसे पढ़ो, अच्छा उस रात में सोने की रात नहीं है, देखिए साल भर आप सो जाए, लेकिन उस रात में आराम मत करो, उस रात में बिस्तर पे मत जाओ, बल्कि नमाज शब पढ़ो। इसलिए कि ये रात खत्म नहीं होगी, तुम्हारे सारे अमाल कबूल हो जाएंगे, इन्हें सारी दुआएं कबूल हो जाएंगी। जो दुआएं हम साल भर मांग रहे, जिसकी वजह से हम प्रॉब्लम्स में हैं, जब दुआ कबूल होगी तो तुम्हारे ऊपर रहमत नाजिल होगी, और तुम जो चाहे उस वक्त मांगो जितना। तो नमाज शब पढ़ो, इसलिए कि नमाज शब उस रात में अपने मरहूमीन को याद करने की रात है, कि जैसे आपके ऊपर रहमत नाजिल हो रही, आप जिंदा हैं, आप पे रहमत नाजिल हो रही। और उस रात में अगर आपने नमाज शब पढ़ी और नमाज शब पढ़कर मरहूमीन को याद किया, मरहूमीन को उस रात का तोहफा दिया, तो उनके ऊपर रहमत नाजिल होगी 13 रजब की रात को। जब उनके ऊपर नाजिल होगी तो वो आपके हक में दुआ करेंगे, तो हमारी दुआओं के साथ उनकी दुआएं भी हमारे साथ होंगी, उन मरहूमीन की। कि जब आप अल्लाहुम्मा फिर कहकर मुख्तलिफ लोगों के नाम लेंगे, तो नाम लेने से वो लोग आपके हक में दुआ करेंगे, और दुआ करने से आपकी 13 रजब की रात की आपकी सारी रहमत, जो अगर अल्लाह खुदा ना खास्ता किसी से नाराज भी है, तो इनकी दुआओं की वजह से, उस रात की वजह से, और उस रात में मैक्सिमम लोगों के लिए मांगो, मरहूमीन के लिए मांगो, अपने लिए मांगो, लेकिन पहले दूसरों के लिए मांगो। और जब फजर का वक्त आए, फजर के वक्त उस दिन सोना नहीं है। उन्हें ऐसा नहीं कि खुदा ना खास्ता नमाज फजर उस दिन नागा हो जाए, वो बदनसीब होगा, वो बदबख्त होगा जो नमाज फजर 13 रजब की सुबह में कोई नागा करे। तो बहरहाल आप नमाज फजर पढ़ने के बाद
اب فجر پڑھنے کے بعد 2 رکعت زیارت امیر المومنین کی نماز پڑھ کے اس صبح میں امام علی کی زیارت پڑھنا، مخصوص زیارت میرے مولا کی، زیارت امین اللہ پڑھ لیں کوئی بات نہیں. اس کے بعد 100 مرتبہ پھر 110 مرتبہ آپ صلوات پڑھو یا 118 مرتبہ پڑھ کے، اس لیے کہ ہم برتھ ڈے گفٹ مولا کو کیا دیں گے؟ آپ صلوات پڑھ کے مولا کو اس کا برتھ ڈے گفٹ دو کہ مولا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم فقیر ہیں اور آپ امیر ہیں، آپ کی بارگاہ میں ہم فقیروں کی طرف سے ہم ایک بہترین تحفہ دے رہے. دیکھیں پھولوں کا گلدستہ اگر زندہ کوئی انسان رہے، آپ کسی کی برتھ ڈے میں جائے تو بوکے لے کے جا کے دیتے یا کوئی بھی آپ گفٹ دیتے. تو یہ جب صلوات کا تحفہ اس رات میں یا اس صبح میں فجر پہ نماز فجر کے بعد زیارت امیر المومنین پڑھنے کے بعد آپ تحفہ دو اور تحفہ دے کے بولو مولا اس تحفے کو قبول کرو. اور اس وقت جو دعائیں مانگنا تو دعاؤں میں ایک دعا ضرور مانگنا کہ اس وقت حالات امیر المومنین کے چاہنے والوں کی دنیا بھر میں حالات خراب ہے، ان حالات کی صحیح ہونے کے لیے امام کی سلامتی کی. دیکھیے یہ دعا میں جو دعائیں بتا رہا یہ دعا اپنی زبان پر ضرور لانا. 13 رجب کو زمانے کے امام کی سلامتی کی دعا ضرور مانگنا. 2 رکعت سلامتی امام زمانہ شب 13 رجب ضرور پڑھنا، اس لیے کہ اصل وارث امام علی جو ہے امام زمانہ ہے. اور صبح میں 13 رجب ہو جائے آپ زیارت پڑھنے کے بعد امام زمانہ کو مبارکباد دینے کے لیے آپ جو ہے 13 رجب کی صبح کی مبارکباد زمانے کے امام کو دینا. اور امام کو دینے سے پہلے امام کی سلامتی اور زیارت امام زمانہ کی نماز پڑھیے. نماز پڑھ کے زمانے کے امام کی بارگاہ میں ہدیہ کریے صلوات کا تحفہ، اور یہ کہیے کہ آپ کے جد کی آج ولادت ہے، پہلے امام کی ولادت ہے، آپ کے جد کی ولادت ہے، تو ہم آپ کی جد کی ولادت میں آپ کو یہ تحفہ دے رہے. مولا آپ اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور ظہور کے وقت ہم کو یاد کرنا. اور اس رات میں کہ واجب نہیں ہے، جتنے میں اعمال بتا رہا کوئی واجب اعمال نہیں ہے، لیکن یہ پورے اعمال تمہارے سال بھر کا پروٹیکشن ہے. یہ پورے اعمال سال بھر میں تمہاری جو آبسٹیکلز آنے والے ہیں، جو پرابلمز آنے والے ہیں، ان سارے پرابلمز کو دور کریں گے. اور صبح کے وقت 13 رجب کو بھی اور 13 رجب کی بھی صبح میں صدقہ ضرور دینا. صدقہ از ویری امپورٹنٹ. رات میں صدقہ دینا امام کی سلامتی کا، اور صبح میں صدقہ دینا مولا علی کے نام کا صدقہ دینا. اس لیے کہ جب دنیا میں کوئی بچہ آتا ہے تو اس کا صدقہ دیا جاتا. تو اب آپ جو اس دن کا صدقہ دیں گے 13 رجب کا، وہ امام علی کے نام کا صدقہ دیجئے. کوئی بھی صدقہ دیجئے، روٹی دیجئے، مٹھائی دیجئے، پیسے دیجئے، جو چاہے دیجئے. اور اس کے بعد صدقہ دو، دعا مانگو. اور زمانے کے امام کے حق میں ضرور دعا مانگنا کہ مولا آپ جلد سے جلد ظہور کریں کہ آپ خون علی کا بدلہ لیں. اس کے بعد 13 رجب کا دن جو گزرے، 13 رجب کا دن روزے کا بڑا ثواب ہے. اگر کوئی روزہ رکھے تو اس کو بے انتہا ثواب. اور ایک بہترین چیز یہ کہ یہ جو روزہ ہے یہ سنت روزہ ہے. اگر آپ کا کوئی روزہ خضا ہے تو اس خضا روزے کی نیت بھی کر لیں تو دونوں آپ کو ثواب ملے گا. خضا روزہ بھی ادا ہو جائے گا اور آپ کے جو ہے 13 رجب کے جو فضائل ہے روزہ رکھنے کے، اس دن کے روزہ رکھنے کے فضائل اور روزہ رکھنے کی جو رحمت جو برکت ہے وہ آپ کو برکت انشاءاللہ مل جائے گی. وہ 13 رجب کا. 13 رجب گزرنے کے بعد دیکھیں دن بھر یہ نہیں کہ 13 رجب گزر جائے اب بالکل ہم ریلیکس ہو گئے، ہم جیسا چاہے گزرے. اس رات میں کوئی اور بہترین اور ایک بات بولوں روک کے کہ 13 رجب کو مولا علی کو اگر گفٹ دینا ہے، کوئی نہ کوئی تو گفٹ دینا ہی پڑے گا نا، اس لیے کہ ہم امام کی سالگرہ سیلیبریٹ کریں. گفٹ کے لیے کیا کرنا ہے؟ امام کو کوئی پیسہ نہیں چاہیے، امام کو کچھ نہیں چاہیے. امام کو کیا چاہیے؟ امام علی کی پوری زندگی ایک ہی چیز پہ گزری کہ لوگ اسلام پہ عمل کریں. اس رات میں یہ وعدہ کرو مولا سے کہ مولا جو کچھ اب تک میں نے کیا ہے، آج کے بعد سے مثال کے طور پہ کوئی میوزک سنتا تھا تو اس رات میں مولا کو ایک تحفہ دو کہ مولا آج کے بعد سے، آج آپ کی سالگرہ ہے تو آج کے بعد سے میں آپ سے وعدہ کر رہا کہ کبھی میوزک نہیں سنوں گا آج کے بعد سے. یہ آپ کو گفٹ دے رہا مولا. اگر کوئی کلین شیو ہے تو آپ اس دن دعا کرو کہ مولا آج کے بعد سے میں اپنے چہرے پہ داڑھی ایسی رکھوں گا کہ آپ میرے چہرے کو دیکھ سکیں. دیکھیں یہ نہیں کہ 13 رجب کو عید کا دن ہے، اسمارٹ بننا ہے، ہینڈسم بننا ہے، بہترین شیو ویو کر کے اگر باہر نکلے تو رات بھر کے سارے اعمال خراب ہو گئے آپ کے. اگر کوئی عورت بے پردہ باہر نکلے تو اس کے سارے اعمال خراب ہو جائے. تو بہترین تحفہ امام کو کیا دینا ہے؟ برتھ ڈے گفٹ امام کو یہ دو کہ اسلام کی کوئی جو واجبات ہے اس پہ عمل کرنے کے لیے بہترین تحفہ کہ میں یہ کرتی تھی، یہ کرتا تھا، اب آج سے نہیں کروں گا. اس سے بہتر گفٹ نہیں ہو سکتا، اس سے بہتر امام علی کو خوشی نہیں ہو سکتی کہ امام علی کی پوری زندگی اسلام کو سرو کرنے کے لیے گزری. امام علی کی پوری زندگی ٹو سرو دا اسلام گزری. امام علی کی پوری لائف صرف ایک چیز پہ گزری کہ لوگ صراط مستقیم پر ہیں، اس لیے کہ امام علی خود صراط مستقیم ہے. ان کو خوش کرنے کے لیے، واجبات پہ عمل کرنے کے لیے، واجبات پہ عمل کرنے کے لیے یہ تحفہ دو. یہ تحفہ دو گے تو اس سے بہتر نہیں. اور
13, 14, 15 یہ عمل داؤد کا ہے. یہ 13 رجب, 14 رجب اور 15 رجب 3 روزے رکھ کر اگر کوئی عمل داؤد کرتا ہے, پہاڑ کے رائی کے دانوں کے برابر بھی اگر اس کی حاجات ہے تو انشاءاللہ اس کی حاجات پوری ہوں گی. آئی ایم ویری مچ پازیٹو کہ انشاءاللہ سب عمل کر کے امام علی کی بارگاہ میں سب کے حق میں دعا کرو اور ہمارے امام کے لیے دعا کرو کہ اللہ مولا کے ظہور میں تاجیل فرمائے.